السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف ویڈز۔ ویورز، آج ہم پاکستان اور دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے اسکیم اور فراڈ آرٹسٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جس نے اپنی غیر معمولی ذہانت اور پیشہ ورانہ نوسر بازی کے ذریعے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کر کے لوگوں کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا فراڈ تھا جس نے نہ صرف پوری دنیا کے اسکیمرز کو ہلا کے رکھ دیا، بلکہ فراڈ اور نوسر بازی کی ایک نئی قسم سے بھی متعارف کروایا۔ اس مشہور اسکیم آرٹسٹ کو لوگ ڈبل شاہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ویورز، ڈبل شاہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ اس نے 5.4 بلین یعنی 5 ارب کا فراڈ کر کے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے منہ پر ایک بڑا تماچا مارا۔ یہ 7 سال تک مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو لاکھوں بڑھ کے کروڑوں روپے سے محروم کرتا رہا۔ یہ لوگوں سے رقم لے کر اسے چند دنوں میں ڈبل کرتا تھا۔ دوستو، آج ہم ڈبل شاہ کے مشہور سکینڈل کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ ڈبل شاہ لوگوں سے کیسے اتنے پیسے اینٹتا تھا، وہ کیسے پونزی اسکیم کے تحت پہلے پیسے لیتا، پھر 15 دن میں یہ رقم ڈبل کر دیتا تھا۔ آئیے اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ سبط الحسن شاہ عرف ڈبل شاہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر BSc اور B.Ed کیا اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ غربت زیادہ تھی اور خواب اونچے۔ وہ نوکری سے اکتا گیا، چھٹی لی اور 2004 میں دبئی چلا گیا۔ وہ 6 ماہ دبئی رہا۔ وہ 6 ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا۔ وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ اس نے ہمسایوں سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن میں دگنی کر کے واپس کر دی۔ ایک ہمسایہ اس کا پہلا گاہک بنا۔ یہ ہمسایہ جاوید ماربل کے نام سے ماربل کا کام کرتا تھا۔ ہمسائے نے رقم دی اور ٹھیک 15 دن بعد رقم دگنی کر لی۔ محلے کے 2 لوگ اگلے گاہک بنے۔ یہ بھی 15 دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس 15 گاہک لے کر آئے اور یہ 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک ہو گئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائنیں لگ گئیں۔ لوگ زیورات بیچتے، گاڑی، دکان، مکان اور زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے اور وہ یہ رقم دگنی کر کے انہیں واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا، لیکن پھر یہ وزیر آباد، سیالکوٹ اور گجرانوالہ تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی سکول ماسٹر ارب پتی ہو گیا۔ یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا۔ اس نے ان 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار سمبڑیال، سیالکوٹ، گجرات اور گجرانوالہ سے رقم جمع کرتے تھے، 5% اپنے پاس رکھتے تھے اور باقی رقم اسے واپس دے دیتے تھے۔ وہ شروع میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کرتا تھا۔ یہ مدت بعد ازاں 1 مہینہ ہوئی، پھر 2 مہینے، آخر میں 70 دن ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ خفیہ اداروں کی نظر میں آ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا وہ پونزی اسکیم چلا رہا ہے۔ پونزی مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لوٹاتا رہتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ شخص بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ پونزی کر رہا تھا۔ یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا۔ خفیہ اداروں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اس دوران ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی۔ گجرانوالہ ڈویژن میں کہرام برپا ہوا اور یہ اپریل 2007 میں گرفتار ہو گیا۔ جی ہاں، آپ اس کا اندازہ درست لگا رہے ہیں۔ اس شخص کا نام سید سبط الحسن عرف ڈبل شاہ تھا۔ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا تھا۔ اس نے صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ اس شخص کی چلاکی ملاحظہ کیجئے۔ یہ 2007 میں نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ نیب نے اس کی جائیداد، زمینیں، اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے۔ یہ رقم 3 ارب روپے بنی۔ اس نے یہ 3 ارب روپے چپ چاپ نیب کے حوالے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا۔ اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال کی قید کی سزا ہوئی۔
जेल का दिन 12 घंटे का होता है, चनाचे डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल थे। अदालतें पुलिस, हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सज़ा समझती हैं। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल तक की सज़ा काट चुका था। ये 5 साल भी इसकी मजमूई सज़ा से नफ़ी हो गए। पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया 4 अरब रुपए की औज़ 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं है, चनाचे इसने पुलिस बारगेनिंग की बजाय सज़ा कबूल कर ली। जेल में इसे अच्छे चाल चलन, ईद, शब बरात और खून देने की वजह से भी कैदियों को सज़ा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को ये छूट भी मिल गई, चनाचे वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर इसका शानदार इस्तकबाल किया। ये इसे जुलूस की शक्ल में वज़ीराबाद ले आए। वज़ीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडिये को हार पहनाए गए, इस पर फूलों की मनोपत्तियाँ बरसाई गईं और इसे मस्जिदों के लाउड स्पीकर के ज़रिए मुबारकबाद पेश की गई। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। वो स्कूल टीचर था, वो मुआशरे का 3रे दर्जे का शहरी था। इसने फ्रॉड शुरू किया और 18 माह में 7 अरब रुपए का मालिक बन गया। नैब ने इसे गिरफ्तार कर लिया, वो गिरफ्तार हो गया। नैब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद इसे 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सका। सज़ा हुई, वो बड़े आराम से सज़ा भुगत कर बाहर आ गया। इसने कैद के दिन भी जेल के अस्पताल और 2nd क्लास में गुजारे। इसे जेल में तमाम सहूलतें हासिल थीं, चनाचे जब वो रिहा हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुका था। इसने अब ना तो किसी को कुछ अदा करना था और ना ही पुलिस और नैब इसे तंग कर सकती थी। ये 4 अरब रुपए अब इसके थे। ये इनका बिला शिरकत गैर मालिक था और एक साबिक स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपए की रकम कानून के ख़जाने से कम नहीं थी। वो वज़ीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ। वो दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन अब आप अल्लाह का निज़ाम भी मुलाहज़ा कीजिए। सैयद सबतुल हसन शाह उर्फ डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी ले जाया गया। इसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई, ये घर आया, लेकिन फिर ये 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। डबल शाह की सारी बेनामी जायदाद, खुफिया अकाउंट्स, कैश, रकम और फैक्ट्रियां दुनिया में ही रह गए और वो खाली हाथ अगले जहां चला गया। वो जायदाद, वो रकम, वो प्लाजे और वो खुफिया अकाउंट्स आज कहां हैं? दुनिया का माल दुनिया के कुत्ते चाट गए। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ विड्स। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप इस जैसी और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल आसिफ विड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ विड्स।